کہ میرے قائد کا استقبال کرنے کے لیے جو آئے گا جنت کا ٹکٹ میں اس کو دیتا ہوں۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ جنت کا ٹکٹ صرف اللہ دے سکتا ہے اور اللہ کا رسول دے سکتا ہے۔ قائد کے استقبال پہ جنت کا ٹکٹ، اور یہ وہ قائد ہے جو کہتا ہے کہ قادیانیوں کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایک وزیر کہتا ہے کہ اس کا استقبال تو ایسا ہے جیسے حج پر جانا، حج پر جانے سے بڑھ کر میرے قائد کا استقبال ہے۔ اور وہ قائد کیا ہے؟ وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا قائد ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ جملے اگر بھلا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا انفراسٹرکچر اس نے بڑا بنایا تھا، یہ جملے تو یار مولویوں کی باتیں چھوڑ دیتا ہوں، اس انفراسٹرکچر پہ میں اپنا ووٹ بیچ دیتا ہوں۔ قیامت کے دن آپ سے سوال ضرور ہونا ہے کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں تو نے 100 سیٹیں دلوائی تھی، اس میں ایک ووٹ تیرا بھی تھا اور تیرے خاندان والوں کا بھی تھا۔ اپنی سڑک کے لیے، اپنے پانی کے لیے، اپنی لوڈ شیڈنگ کی آزادی کے لیے اپنے ووٹ کو نہ بیچیں۔ دیکھیں کہ کفر کو کون ٹکر دے سکتا ہے۔ ویسے بہت ناپید ہیں ایسے لوگ، لیکن ہمیں اپنا نریٹو یہ بنانا ہے کہ تم اپنی یہ چیزیں پیچھے رکھو۔ تمہارے قائد کی ہسٹری ہمارے پاس ہے جو قادیانیوں کا سپورٹر ہمیں نظر آتا ہے۔ تمہاری قائد کی ہسٹری ہمارے پاس ہے جو نیشنل اسمبلی میں ایسے قوانین لاتا ہے جو ختم نبوت کو سبوٹاج کر سکیں۔ تمہاری قائد کی ہسٹری ہمارے پاس ہے جو 295C کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ تمہارے قائد کی ہسٹری ہمیں پتا ہے جو اسرائیل کو قبول کروانے پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ ایسے حکمرانوں کو اور ایسے سیاست دانوں کے منہ پہ تماچے ماریں اگر وہ ووٹ مانگنے آئیں کہ تو صرف سڑک پہ میرے ووٹ کو خریدنا چاہتا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ووٹ تو کیا، امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ اور وہ بڑے بڑے سیاست دان کھڑے ہوتے ہیں حکومت کے لیے، اور ہم لاکھوں کی تعداد میں ان کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ میری نوکری اس کی وجہ سے ہوئی ہے، میرا یہ چیز، باقی سب اسلامی اقدار ہم کھو بیٹھتے ہیں۔ ووٹ دے دیں جس کو بھی، اچھی شخصیت کو دیں اگرچہ وہ ہار جائے۔ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس بدبخت کو تو نے ووٹ کیوں دیا تھا۔ میدان معاشر میں ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ وہ اگرچہ ہار گیا تھا لیکن میرا ووٹ ساری زندگی اس کے لیے تھا جس کی تاریخ ان غلاظتوں سے پاک تھی۔